فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نامی کتاب حیات القلوب جلدوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 50 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 483، 25واں باب ہجرت حبشہ کا بیان۔ شیخ تبریزی علی ابن ابراہیم اور دوسرے محدثین نے بیان کیا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تبلیغ کو قوت حاصل ہوئی اور کچھ لوگ حضور کے دین میں شامل ہو گئے، کفار قریش نے آپس میں اتفاق کیا کہ جو لوگ مسلمان ہو گئے ان کو آزار و تکلیفیں پہنچائیں، شاید وہ حضرت کے دین سے پلٹ آئیں۔ یہ مشورہ کر کے ہر قبیلے کے لوگ اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو اذیتیں دینے پر آمادہ ہوئے جو مسلمان ہو گئے تھے، اور چونکہ حضرت ابھی خدا کی جانب سے کافروں کے ساتھ جہاد پر مامور نہ ہوئے تھے، بعثت کے 5ویں سال خدا کے حکم سے مسلمانوں کے ایک گروہ کو حبشہ کی جانب ہجرت کا حکم دیا اور فرمایا کہ بادشاہ حبشہ جس کو نجاشی کہتے ہیں اور اس کا نام سہامہ ہے، وہ نیک بادشاہ ہے، وہ نہ ظلم کرتا اور نہ ظلم پر راضی ہوتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ اور اس کی پناہ میں رہو یہاں تک کہ خداوند کریم مسلمانوں کو کشائش بخشے۔ ان کی ہجرت میں مصلحتیں تھیں جو نجاشی اور اہل حبشہ کے اسلام کا سبب ہوئیں اور اس کا اسلام لانا مسلمانوں کی قوت کا باعث ہوا۔ غرض 11 مرد اور 4 عورتیں پوشیدہ طور سے مکے سے نکل کر حبشہ روانہ ہوئے۔ ان میں عثمان بھی تھے اور حضرت کی ربیبہ دختر بھی تھیں جو ان کی زوجہ تھیں، اور زبیر، عبداللہ بن مسعود، عبد الرحمن بن عوف، ابو حذیفہ ان کی زوجہ سہلہ، مسیب بن عمیر، ابو سلمہ بن عبد الاسد اور ان کی زوجہ ام سلمہ دختر ابو امیہ، عثمان بن مظعون، عامر بن ربیع اور ان کی زوجہ لیلہ بنت ابو خمیسہ، خاطب بن عمر اور سہیل بن بیضہ تھے۔ یہ سب لوگ اکیلے خفیہ طور پر روانہ ہوئے۔ جب دریا کے کنارے پہنچے، تجار کی ایک کشتی وہاں موجود تھی، اس پر سوار ہو کر حبشہ کی طرف چلے۔ کفار قریش کو معلوم ہوا تو ان کے پیچھے دوڑے لیکن ان کو نہ پا سکے۔ وہ لوگ ماہ رمضان اور ماہ شعبان اور ماہ رمضان میں نجاشی کے ملک میں رہے اور ماہ شوال میں واپس آ گئے، اور ہر ایک اہل مکہ میں سے ایک شخص کی امان میں داخل ہوئے سوائے ابن مسعود کے کہ وہ حبشہ کی طرف واپس چلے گئے۔ اس ہجرت کے سبب مسلمانوں پر اہل مکہ کی جانب سے زیادہ سختی ہونے لگی اور ان پر ظلم و ستم زیادہ ہونے لگا۔ پھر دوسری مرتبہ حضرت نے بحکم خدا ان کو اجازت دی تو وہ لوگ حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے، اور علی بن ابراہیم کی روایت کے مطابق اس مرتبہ حضرت جعفر بن ابی طالب 72 مسلمانوں کے ساتھ حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ دوسرے لوگوں کا بیان ہے کہ جو لوگ حبشہ گئے تھے ان کی مجموعی تعداد 82 تھی، جو بچوں اور عورتوں کے سوا صرف مرد ہی مرد تھے۔ ایک روایت میں کہ 11 عورتیں ان کے ساتھ گئی تھیں۔ اس مرتبہ کفار قریش نے عمرو بن عاص اور عمارہ بن الولید کو ہدیے اور تحفے دے کر نجاشی کے پاس بھیجا تاکہ ان لوگوں کو واپس لائیں۔ عمرو بن عاص اور عمارہ میں دشمنی تھی، قریش نے صلح کرا دی تھی۔ عمارہ بہت خوبصورت جوان تھا، عمرو عاص اپنی زوجہ کو بھی ساتھ لے گیا تھا۔ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو دونوں نے شراب پی اور عمارہ نے عمرو سے کہا کہ اپنی زوجہ سے کہے کہ میرا بوسہ لے۔ عمرو نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری زوجہ تیرا بوسہ لے۔ جب عمرو بھی مست ہو گیا اور وہ کشتی کے کنارے پر بیٹھا تھا، عمارہ نے ایک ہاتھ اس کو مارا اور دریا میں پھینک دیا۔ عمرو کشتی سے لپٹ گیا اور لوگ اس کو دریا سے باہر لائے۔ اس سبب سے اس میں عداوت مضبوط ہو گئی۔ جب وہ نجاشی کی خدمت میں پہنچے، اس کو سجدہ کیا اور ہدیے پیش کیے، اور غرض
اور عرض کی کہ ہم میں سے ایک گروہ نے دین میں ہماری مخالفت کی اور ہمارے خداؤں کو گالیاں دیتے ہیں اور ہمارے پاس سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دے۔ یہ سن کر نجاشی نے جناب جعفر کو بلایا۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب نجاشی کے پاس چلے تو جعفر نے فرمایا کہ تم لوگ خاموش رہنا، بادشاہ سے گفتگو میں کروں گا۔ غرض جب ہم نجاشی کے دربار میں پہنچے، وہاں کے امراء نے کہا بادشاہ کو سجدہ کرو۔ جناب جعفر نے فرمایا ہم سوائے خدا کے کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ نجاشی نے قریش کی گفتگو سے ان کو آگاہ کیا تو حضرت جعفر نے فرمایا اے بادشاہ ان سے پوچھئے کہ کیا ہم ان کے غلام ہیں؟ عمرو عاص نے کہا نہیں بلکہ آزاد اور قوم کے بزرگ لوگ ہیں۔ حضرت جعفر نے کہا ان سے پوچھئے کیا ہم ان کے قرض دار ہیں؟ عمرو نے کہا نہیں، ہمارا کوئی مطالبہ ان پر نہیں۔ پھر حضرت جعفر نے کہا ان سے پوچھئے کہ ہم نے کسی کا خون کیا ہے جس کے یہ دعوے دار ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ تو حضرت جعفر نے فرمایا پھر تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ تم نے ہم کو حد سے زیادہ ستایا، ہم تمہارے شہر سے نکل آئے۔ اس نے کہا اے بادشاہ یہ لوگ ہمارے دین میں ہماری مخالفت کرتے ہیں اور ہمارے خداؤں کو گالیاں دیتے ہیں اور ہمارے جوانوں کو ہمارے دین سے گمراہ کرتے ہیں اور ہماری جماعت کو پراگندہ کرتے ہیں۔ ان کو ہمیں واپس دے دیجئے تاکہ ہمارا معاملہ درست ہو جائے۔ حضرت جعفر نے کہا اے بادشاہ ان سے ہماری مخالفت یہ کہ خداوند عالم نے ہمارے درمیان ایک پیغمبر مابعوث کیا ہے، وہ ہم کو حکم دیتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور خدا یکتا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، جوا نہ کھیلیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، انصاف اور احسان کریں، عزیزوں کے ساتھ نیکی کریں اور وہ برائیوں سے، ظلم و جور سے، لوگوں کا ناحق خون بہانے سے، زنا کرنے سے، سود اور مردار اور خون کھانے سے منع کرتے ہیں، اور وہ پیغمبر وہی ہیں جن کے آنے کی بشارت جناب عیسیٰ نے دی تھی، ان کا نام احمد ہے۔ نجاشی نے کہا حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بھی انہی امور کے ساتھ بھیجا تھا۔ نجاشی کو حضرت جعفر کی گفتگو بہت پسند آئی۔ پھر عمرو عاص نے کہا اے بادشاہ یہ لوگ جناب عیسیٰ کے بارے میں آپ کی بھی مخالفت کرتے ہیں۔ نجاشی نے حضرت جعفر سے کہا آپ کے پیغمبر جناب عیسیٰ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت جعفر نے کہا وہ وہی فرماتے ہیں جو خدا ان کے حق میں فرماتا ہے، وہ روح اللہ اور اس کے کلمہ ہیں جن کو اس نے ایسی خاتون سے پیدا کیا جن کو کسی مرد نے چھوا تک نہیں تھا۔ یہ سن کر نجاشی نے اپنے علماء کی طرف رخ کر کے کہا اس سے زیادہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا۔ پھر حضرت جعفر سے کہا کہ آپ کو کچھ امور سے یاد ہے جو خدا کی جانب سے آپ کے پیغمبر لائے ہیں؟ فرمایا ہاں، اور سورہ مریم پڑھنا شروع کی، اور جب اس آیت تک پہنچے پارہ نمبر 16 سورہ مریم آیت نمبر 25 اور 26، جس کو سن کر نجاشی اور تمام علماء نصارہ جو اس کے دربار میں حاضر تھے سجدے میں گر پڑے اور بہت روئے۔ نجاشی نے کہا مرحبا آپ لوگوں کو اور اس ذات بابرکت کو جس کے پاس سے آپ لوگ آئے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ خدا کے رسول ہیں اور وہ وہی ہیں جن کی بشارت عیسیٰ بن مریم نے دی تھی۔ اگر میری بادشاہی کے امور و فرائض مانے نہ ہوتے تو بے شک میں چلتا اور ان کی نالین اٹھاتا۔ آپ لوگ اپنے مقام پر جائیے، آپ امن و بے خوف ہیں اور کسی کو آپ پر دسترس نہیں ہو سکتا، اور حکم دیا کہ ان کے لیے کھانے اور لباس حاضر کریں۔ پھر عمرو عاص نے کہا اے بادشاہ یہ ہمارے دین کی مخالفت ہے، لہٰذا ان کو ہمیں واپس دے دیجیے۔ نجاشی نے اس کے منہ پر ایک تماچا مارا اور کہا خاموش ہو، خدا کی قسم اگر اب تو نے ان کو برا کہا تو تجھ کو قتل کر دوں گا۔ یہ حکم دیا کہ اس کے ہدیے اس کو واپس کر دیں۔ غرض وہ ملعون نجاشی کے دربار سے واپس آئے، اس کے چہرے سے خون ٹپک رہا تھا، کہتا جاتا تھا کہ اے بادشاہ اگر آپ ایسا کہتے ہیں تو ہم پھر ان کو برا نہ کہیں گے۔ نجاشی کے عقب میں ایک لونڈی کھڑی ہوئی پنکھا جل رہی تھی، وہ عمارہ کو دیکھ کر عاشق ہو گئی۔ عمرو آج سمجھ گیا چونکہ عمارہ کی طرف سے اس کے دل میں کینہ تھا، اس لیے اس نے کہا کہ نجاشی کی کنیز تیری دلدادہ معلوم ہوتی ہے، کسی کو اس کے پاس بھیج کر اس کو اپنی طرف راغب کر۔ عمارہ اپنی حماقت سے اس کے فریب میں آ گیا اور کسی کو اس کے پاس بھیجا، کنیز نے بھی منظور کر لیا۔ تو تب عمرو عاص نے کہا کہ کنیز کے ذریعے بادشاہ کی خوشبوؤں میں سے کچھ طلب کر۔ کنیز نے اس کی خاطر کچھ خوشبو بھیج دیا۔ عمرو اپنی درینہ عداوت کے سبب وہ خوشبو اس احمق سے لے کر بادشاہ کے پاس لے گیا اور کہا بادشاہ کی حرمت کی رعایت اور اس کی اطاعت ہم پر واجب ہے۔ جب ہم اس کے ملک میں آئے تو اس کی امان میں داخل ہو گئے، لہٰذا اس کے ساتھ
فریب و مکاری اور خیانت نہ کریں۔ اس میرے ساتھی نے بادشاہ کی کنیز کے ساتھ سلسلہ عشق و محبت شروع کیا اور اس کو فریب دے کر اس سے بادشاہ کی خاص خوشبو حاصل کر لی، لہٰذا مجھ پر لازم تھا کہ بادشاہ کے گوش گزار کر دوں۔ یہ کہا اور وہ خوشبو نکال کر بادشاہ کے سامنے رکھ دی۔ نجاشی نے وہ خوشبو دیکھی اور یہ قصہ سنا تو بہت غضبناک ہوا۔ پہلے تو یہ ارادہ کیا کہ عمارہ کو قتل کر دے، پھر سوچا کہ وہ میری امان میں میرے شہر میں آیا، اس کا قتل مناسب نہیں ہے، اس لیے اپنے جادوگروں سے کہا کہ اس کو کسی بلا میں مبتلا کر دو جو قتل سے بدتر ہو۔ ساحروں نے اس کو پکڑ کے پارا اس کے عضو تناسل میں چڑھا دیا، جس سے وہ دیوانہ ہو گیا اور صحرا میں بھاگ گیا اور وحشیوں کے ساتھ رہنے لگا۔ قریش کو معلوم ہوا تو اس کی تلاش میں لوگوں کو بھیجا جو ایک چشمے پر اس کی طاق میں بیٹھے۔ جب وہ وحشیوں کے ساتھ اس چشمے پر آیا، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، جس سے وہ بہت بے قرار ہوا اور تڑپنے لگا، یہاں تک کہ مر گیا۔ عمرو آس بھی مہاجرین کی واپسی سے نا امید ہو کر قریش کے پاس واپس آیا اور پوری سرگزشت بیان کی۔ حضرت جعفر اپنے ہمراہیوں کے ساتھ نہایت عزت و کرامت کے ساتھ نجاشی کے پاس رہتے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی جانب ہجرت کی اور قریش سے صلح ہو گئی تو جناب جعفر اپنے رفقا کے ساتھ مدینہ کی جانب روانہ ہوئے اور فتح خیبر کے وقت حضرت کی خدمت میں پہنچے۔ حبشہ ہی میں حضرت عبداللہ بن جعفر اسما بنت امیس کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اسی زمانے میں جبکہ حضرت جعفر حبشہ میں تھے، نجاشی کے ہاں بھی لڑکا پیدا ہوا تھا جس کا نام اس نے محمد رکھا۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ ام حبیبہ دختر ابی سفیان عبداللہ بن حجش کی زوجہ تھیں۔ عبداللہ کا انتقال حبشہ ہی میں ہو گیا تو حضرت نے نجاشی کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ ان کو حضرت کے ساتھ تجویز کر دیں۔ نجاشی نے تجویز کی اور 400 اشرفی مہر مقرر کر کے حضرت کی طرف سے ان کو دے دیا اور عمدہ لباس اور بہترین خوشبو ان کے لیے بھیجی۔ پھر ان کے سفر کا سامان درست کر کے حضرت کی خدمت میں بھیج دیا۔ ان کے ساتھ ماریہ قبطیہ مادر جناب ابراہیم بھی جناب ابراہیم کو بھی بہت سے لباس اور بہت سی خوشبو اور گھوڑے دے کر حضرت کے لیے روانہ کیا اور 30 علماء نصارہ کو بھی حضرت کے پاس روانہ کیا تاکہ وہ وہاں رہ کر حضرت کے عادات و خصائل، گفتگو، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، نماز وغیرہ تمام حالات مشاہدہ کریں۔ جب وہ لوگ مدینے پہنچے، حضرت نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور ان کے سامنے یہ آیت پڑھی، پارہ نمبر 7 آیت نمبر 110 سورہ مائدہ آخر آیت تک۔ جب ان علماء نے یہ آیت سنی تو بہت روئے اور ایمان لائے، پھر نجاشی کے پاس واپس آئے اور حضرت کے پسندیدہ اطوار و حالات بیان کیے اور قرآن کی آیتیں ان کو سنائیں، جن کو سن کر نجاشی اور علماء نصارہ جو دربار میں حاضر تھے سب رونے لگے اور نجاشی مسلمان ہو گیا۔ خداوند عالم نے یہ آیتیں اس کے تذکرے میں نازل فرمائی ہیں: اے رسول، تم یہود و مشرکین کو مومنین کے ساتھ دشمنی میں یقیناً سب سے زیادہ سخت پاؤ گے، اور بے شک تم ان لوگوں کو مومنین کے ساتھ دوستی و محبت میں زیادہ قریب پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم انصار ہیں۔ پارہ نمبر 6 آیت نمبر 82 سورہ مائدہ، یعنی ان کی محبت کا سبب یہ کہ وہ صاحبان عقل، عبادت گزار اور عبادت خانوں میں بیٹھنے والے ہیں اور حق کو قبول کرنے سے غرور و سرکشی نہیں کرتے۔ اور اے مخاطب، جب یہ لوگ اس کو سنتے ہیں جو رسول پر نازل کیا گیا تو بے ساختہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ پارہ نمبر 7 آیت نمبر 83 سورہ مائدہ، اور کہتے ہیں کہ ہمارے پالنے والے، ہم اس پر ایمان لائے جو رسول پر نازل کیا گیا ہے، تو ہم کو بھی رسول کی تصدیق کرنے والوں میں لکھ لے۔ آخر آیتوں تک جو ان کی مدح و ثواب میں نازل ہوئی ہے۔ شیخ تبریسی وغیرہ نے بسند معتبر امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ ایک روز نجاشی نے حضرت جعفر طیار کو ان کے ہمراہیوں کے بلایا۔ وہ لوگ پہنچے تو دیکھا بادشاہ تخت سے نیچے خاک پر بیٹھا ہوا ہے اور پرانے کپڑے پہنے ہوئے۔ جناب جعفر کہتے ہیں ہم نے یہ حال دیکھا تو ہم خوفزدہ ہوئے۔ اس نے ہمارے چہروں پر تغیر دیکھا تو کہا میں اس خدا کی حمد اور اس کا شکر کرتا ہوں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور میری آنکھیں ان کی نصرت سے روشن کی۔ کیا آپ لوگ خوشخبری سننا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا ضرور بیان کیجیے۔ اس نے کہا کہ ابھی میرے ایک جاسوس نے آ کر بیان کیا کہ حق تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی مدد کی اور ان کے بہت سے دشمنوں کو ہلاک کیا۔
فلاں فلاں مارے گئے اور فلاں فلاں قید ہوئے۔ ان کی جنگ ایک وادی میں ہوئی جس کو بدر کہتے ہیں۔ گویا میں اس وادی کو دیکھ رہا ہوں جس میں اپنے آقا کی گوشت فندے چرایا کرتا تھا، جو بنی حفصرہ میں تھا۔ جعفر نے کہا اے نیک بادشاہ، آپ زمین پر کیوں بیٹھے اور پرانے کپڑے کیوں پہن رکھے؟ اس نے کہا اے جعفر، ہم نے انجیل میں پڑھا ہے کہ جب خداوند جواد بندے کو کوئی نعمت عطا فرمائے تو بندے پر لازم ہے کہ اس وقت اس کا شکر ادا کرے، اور اسی انجیل میں یہ بھی ہے کہ خدا کے نزدیک کوئی شکر تواضع اور فروتنی سے زیادہ بہتر نہیں ہے۔ لہٰذا پیغمبر خدا کی نعمت فتح کے شکر میں نے یہ تواضع اور فروتنی اختیار کی ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنا، اپنے اصحاب سے فرمایا کہ صدقہ صاحب مال کے مال کو زیادہ کرتا ہے، لہٰذا تم لوگ بھی صدقہ دیا کرو تاکہ حضرت احدیت تم پر رحمت زیادہ کرے اور فروتنی مرتبہ اور وقت کی بلندی اور زیادتی کا سبب ہوتی ہے، لہٰذا تم بھی فروتنی اختیار کرو تاکہ خداوند کریم تمہارے درجے بلند کرے، اور معاف کرنا عزت کی زیادتی کا سبب ہے، لہٰذا لوگوں کی خطائیں معاف کر دیا کرو تاکہ خدا تم کو عزیز رکھے۔ شیخ طبرسی اور قطب راوندی وغیرہ نے روایت کی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو حضرت جعفر اور ان کے اصحاب کے بارے میں خط لکھا اور عمرو بن امیہ زامری کے خط بھیجا۔ اس کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط خدا کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نجاشی بادشاہ حبشہ کے نام۔ خدا کی تم پر سلامتی ہو، میں خدائے قدوس مومن مہمین کی حمد کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ پسر مریم اور روح خدا ہیں اور وہ کلمہ خدا ہیں۔ خدا نے اپنی برگزیدہ اور خلق کی ہوئی روح کو مریم کی جانب القا فرمایا، جو ایسی لڑکی تھی جو مردوں سے کنارہ کش تھیں، پاک و طاہر تھی۔ خدا نے ان کو مردوں کی قربت اور برائی سے حفاظت کی تھی، تو وہ جناب عیسیٰ سے حاملہ ہوئیں، جو روح پھونکنے سے پیدا ہوئے۔ خدا نے اپنی برگزیدہ روح ان میں پھونک دی تھی، جس طرح حضرت آدم کو اپنی قدرت سے مٹی سے پیدا کیا اور برگزیدہ روح ان میں ڈالی تھی۔ اے بادشاہ، میں تم کو خداوند یگانہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ کہ لوگوں سے خدا کی فرما برداری کے ساتھ دوستی کرو اور میری مطابقت کرو، اور مجھ پر اور ان امور پر جو مجھ پر نازل ہوئے ایمان لاؤ۔ بے شک میں پیغمبر اور خدا کی جانب سے بھیجا ہوا ہوں۔ میں نے اپنے چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب کو چند مسلمانوں کے ساتھ تمہاری طرف بھیجا ہے۔ جب وہ لوگ تمہارے پاس پہنچے اور ان کی مہمانداری کرنا سختی و حیر ترک کرو۔ میں تم کو اور تمہارے لشکر کو خدا کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے خدا کی رسالت کی تبلیغ کر دی اور خیر خواہی کی، جو شرط تھی بجا لایا، لہٰذا میری نصیحت قبول کرو۔ خدا کی سلامتی اس پر ہو جو رائے ہدایت قبول کرے۔ نجاشی نے اس خط کا یہ جواب لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول کی جانب ہے، نجاشی پسر اسبق کی جانب سے۔ اے پیغمبر خدا، آپ پر اس خدا کی جانب سے سلام اور رحمتیں اور برکتیں ہوں جس کے سوا کوئی خدا نہیں اور جس نے مجھ کو اسلام کی جانب ہدایت فرمائی۔ یا رسول اللہ، آپ کا خط مجھ کو ملا۔ جو کچھ آپ نے جناب عیسیٰ کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، میں خدائے آسمان و زمین کی قسم کھاتا ہوں کہ وہ اس سے زیادہ نہیں جس قدر آپ نے لکھا ہے، اور میں نے آپ کے نامہ کریم کے تمام مضامین کو سمجھا اور آپ کے پسر اور ان کے ساتھیوں کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ اپنے پاس ٹھہرایا ہے، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ خدا کے رسول راستگو اور تصدیق شدہ ہیں۔ میں آپ پر ایمان لایا اور آپ کے پسر کے ہاتھ پر آپ کی بیعت کر لی اور مسلمان ہو گیا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں اپنے لڑکے کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں اور صرف اپنی ذات پر مجھے اختیار ہے، اگر آپ کا حکم ہو تو میں خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا تمام فرمان حق ہے۔ غرض نجاشی نے حضرت کی خدمت میں ہدیے بھیجے اور ماریہ قبطیہ جناب ابراہیم کی والدہ ماجدہ کو آپ کے لیے روانہ کیا اور ایک گروہ کو ان کے ساتھ کیے جو آپ کے پاس آ کر مسلمان ہوئے اور واپس گئے۔ روایت ہے کہ جناب ابو طالب نے نجاشی کو ایک خط لکھا جس میں اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ترغیب و تحریض کی تھی اور چند اشعار لکھے تھے جن کا مضمون یہ ہے: اے بادشاہ حبشہ، تجھ کو معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب موسیٰ و مسیح بن مریم کے مانند پیغمبر ہیں اور خدا کی جانب
سے ہدایت لائے ہیں جس طرح وہ انبیاء لائے تھے، اور تم حضرت کے اوصاف صداقت اور راستی اپنی کتابوں میں پڑھتے ہو، لہذا خدا کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو اور اسلام قبول کرو جو راہ حق ہے اور روشن و ظاہر ہے، تاریک و پوشیدہ نہیں ہے۔ بسند معتبر ابن بابویہ نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب جناب جبرائیل نے حضرت کو نجاشی بادشاہ کی وفات کی خبر پہنچائی تو حضرت نے رنج و اندوہ کے سبب گریہ فرمایا اور کہا، تمہارے بھائی اسما آج رحمت الہی سے واصل ہوئے۔ پھر حضرت بقیع کے قبرستان سے باہر آئے اور خدا نے تمام بلند زمینوں کو پست کیا، یہاں تک کہ حضرت نے حبشہ میں ان کے جنازے کو دیکھا اور ان پر نماز پڑھی اور 7 تکبیریں کہیں۔ یہی روایت شیخ تبریسی نے بھی جابر انصاری اور ابن عباس وغیرہ سے کی ہے، جس میں یہ بھی کہا ہے کہ جب حضرت نے نجاشی کی میت پر نماز پڑھی تو منافقوں نے کہا، حبش کے ایک عیسائی پر نماز پڑھتے ہیں جس کو کبھی دیکھا بھی نہیں۔ اس وقت خدا نے ان کی تقسیم میں یہ آیت نازل فرمائی، آیت نمبر 199 پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آخر تک، جس کا مطلب یہ کہ بے شک اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں جو خدا پر اور جو کتاب تم پر نازل ہوئی ہے اور جو کتاب ان پر نازل ہوئی ہے سب پر ایمان رکھتے ہیں اور خدا کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں اور خدا کی آیتوں کو دنیاوی تھوڑی قیمت پر نہیں فروخت کرتے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس بہتر اجر ہے، بے شک خدا بہت جلد قیامت کے روز خلائق کا حساب کرنے والا ہے۔ کلینی، ابن بابویہ اور شیخ تبریسی وغیرہ نے بطریق معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ جناب جعفر مولوی فرماتے کہ یہ روایت جو نجاشی کے حبشے میں انتقال پر دلالت کرتی ہے زیادہ مشہور اور زیادہ واضح ہے۔ جناب جعفر فتح خیبر کے روز حبشہ سے روانہ ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس پہنچے۔ حضرت بہت مسرور ہوئے اور فرمایا، میں نہیں کہہ سکتا کہ کس امر پر زیادہ خوشی کا اظہار کروں، خیبر کی فتح پر یا جعفر کی واپسی پر۔ جب حضرت جعفر آئے تو حضور نے ان کو گلے لگائے اور ان کی بڑی عزت کی اور فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم کو کچھ عطا کروں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں کچھ بخشوں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تم پر کچھ نوازش کروں؟ عرض کی، ضرور یا رسول اللہ۔ یہ سن کر لوگوں نے سمجھا کہ شاید خیبر کی غنیمت سے سونا اور چاندی زیادہ سے زیادہ حضرت عطا فرمائیں گے اور گردنیں اٹھا کر دیکھنے لگے کہ ان کو کیا عطا فرماتے ہیں۔ حضرت نے جعفر سے فرمایا، میں ایسی چیز تم کو دیتا ہوں اور ایسا عمل تم کو تعلیم کرتا ہوں، اگر ہر روز کرتے رہو گے تو تمہاری دنیا اور جو کچھ دنیا میں سب سے بہتر ہوگا، یا مہینے میں ایک مرتبہ یا سال میں ایک مرتبہ بھی بجا لاؤ گے تو جس قدر گناہ اس درمیان میں ہو گئے ہوں گے سب بخش دیے جائیں گے۔ پھر نماز سے تعلیم فرمائی جو نماز جعفر طیار کے نام سے مشہور ہے۔ شیخ تبریسی نے روایت کی کہ حضرت جعفر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ جو حبشہ میں تھے، 62 افراد اہل حبشہ اور 80 اشخاص اہل شام کے، جن میں بحیرہ راہب بھی تھا، روز فتح خیبر حضرت کی خدمت میں آئے۔ حضرت نے ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، وہ بہت روئے اور بولے، کس قدر یہ کلام ملتا ہوا ہے اس سے جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوا تھا، اور سب کے سب ایمان لائے اور واپس چلے گئے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ 25واں باب ہجرت حبشہ کا بیان اپنے اختتام کو پہنچا۔ صفحہ نمبر 490 سے آغاز کرتے ہیں۔ 26واں باب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شعیب ابی طالب میں محصور ہونا، وہاں سے واپس آنا، انصار کا بیعت کرنا، حضرت ابو طالب اور جناب خدیجہ کی وفات، اور ہجرت مدینہ سے پہلے تک کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات۔ شیخ تبریسی اور قطب راوندی وغیرہ نے روایت کی ہے کہ نبوت کے 8ویں سال جب کفار قریش اور مشرکین مکہ نے دیکھا کہ جناب حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو گئے اور یہ کہ نجاشی نے مہاجرین کی حمایت کی اور وہ خود بھی ایمان لے آیا، اور حضرت ابو طالب اور اکثر بنی ہاشم نے حضرت کی حمایت میں پوری کوشش مشاہدہ کی، اور عرب کے اکثر قبیلوں میں اسلام پھیلنے لگا اور حضرت کی حقیقت اکثر و بیشتر لوگوں پر واضح ہوئی، تو وہ لوگ بہت مضطرب ہوئے اور شرک و حسد کی آگ ان کے سینوں میں بھڑک اٹھی۔ دارالندوہ میں جو ان کے مشورے کی جگہ تھی جمع ہوئے اور حضرت کی عداوت و ایذا رسانی پر سب نے اتفاق کیا اور قسم کھائی اور ایک عہد نامہ لکھا کہ بنی ہاشم کے ساتھ نہ کھائیں گے، نہ کلام کریں گے، نہ خرید و فروخت کریں گے،
اور نہ ان کو اپنی بیٹی دیں گے، نہ ان کی بیٹی لیں گے، تاکہ وہ لوگ مجبور و پریشان ہو کر حضرت کو ان کے حوالے کر دیں اور وہ حضرت کو قتل کر دیں۔ اور اتفاق رائے سے یہ بھی طے کیا کہ جس وقت حضرت پر قابو حاصل ہو ان کو قتل کر دیں۔ جب ان کے اس عہد و پیمان کی اطلاع حضرت ابو طالب کو ہوئی تو آپ نے بنی ہاشم کو جمع کیا جو 40 اشخاص تھے، اور فرمایا کہ اگر دشمن کی جانب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھا تو کعبہ و حرم کی قسم تم سب کو قتل کر دوں گا۔ اور حضرت اور تمام بنی ہاشم کو لے کر اس درے میں جس کو شعب ابی طالب کہتے ہیں جا ٹھہرے، اور درے کے دونوں اطراف کو بند کر دیا اور شب و روز حضرت کی حفاظت کرنے لگے۔ رات کے وقت اپنی تلوار کھینچے ہوئے جبکہ حضرت آرام میں ہوتے پروانے کی مانند اس شمع نبوت کے گرد گھومتے۔ رات کے شروع حصے میں حضرت کو ایک جگہ سلاتے، ایک گھڑی کے بعد اپنے عزیز ترین فرزند علی بن ابی طالب کو ان کی جگہ لٹا دیتے اور حضرت کو دوسری جگہ سلاتے، تاکہ اگر ابتدائی شب میں کسی نے حضرت کو دیکھا ہو اور ایذا پہنچانا چاہتا ہو تو حضرت کو کوئی ضرر نہ پہنچے بلکہ ان کی اولاد قربان ہو جائے۔ اور امیر المومنین بھی ہر رات نہایت خوشی سے اپنی جان حضرت پر فدا کرتے تھے۔ اسی طرح جناب ابو طالب حضرت کی پاسبانی کیا کرتے تھے اور دن کے وقت اپنے لڑکوں کو اور اپنے بھائیوں کے فرزندوں کو حضرت کی حفاظت پر تعینات رکھتے، یہاں تک کہ یہ لوگ بہت تنگ و پریشان ہوئے اور جو شخص اہل عرب میں سے مکے میں آتا اس کی مجال نہ تھی کہ بنی ہاشم کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کر سکتا، اور جو شخص کچھ فروخت کر دیتا تو مشرکین مکہ اس کا تمام مال و سامان لوٹ لیتے۔ ابو جہل، عاص بن وائل، نضر بن حارث اور عقبہ بن معیط قافلوں کے راستے پر بیٹھے رہتے تھے اور تاجروں کو منع کرتے کہ کوئی چیز بنی ہاشم کے ہاتھ فروخت نہ کریں، اور ان کو دھمکاتے تھے کہ اگر وہ کچھ ان کے ہاتھ بیچیں گے تو ان کا مال لوٹ لیا جائے گا۔ حضرت خدیجہ بہت مالدار تھیں، وہ شعیب میں حضرت کے لیے صرف کیا کرتی تھیں، اور مشرقین نے جو عہد نامہ لکھا تھا اس پر سب نے اتفاق کیا تھا کہ سوائے مطعم بن عدی کے۔ اس نے کہا یہ ظلم ہے اور میں اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اس عہد نامے پر 40 روسیائے قریش نے دستخط کیے اور اس کو لپیٹ کر کعبے میں لٹکا دیا۔ ابو لہب نے بھی ان کی مطابقت کی۔ حضرت ہر حج و عمرے کے زمانے میں شعیب سے باہر آتے اور ان قبائل عرب کے درمیان گھومتے جو حج کے لیے آتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں حق تعالیٰ کی جانب سے محبوس ہوا ہوں اور تم سب کو اپنے دین کی دعوت دیتا ہوں، میرے دین کو قبول کرو اور دشمنوں کے شر سے میری حفاظت کرو، میں تمہارے لیے بہشت کی ضمانت کرتا ہوں۔ اور ابو لہب حضرت کے پیچھے گھومتا اور کہتا اس کی بات مت ماننا، یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے، بڑا کذاب اور جادوگر ہے۔ غرض اسی صورت سے 4 سال گزرے اور وہ لوگ درے میں محصور رہے اور سوائے موسم حج کے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ سال میں 2 مرتبہ اجتماع ہوتا تھا، ایک مرتبہ ماہ رجب میں عمرے کے موقع پر، دوسرے ماہ ذی الحجہ میں حج کے موقع پر۔ بنی ہاشم ان دونوں موسموں میں درے سے باہر آتے اور خرید و فروخت کر کے پھر درے میں چلے جاتے تھے۔ درمیان میں خواہ کتنی ضرورت ہوتی، بھوکے ہوتے اور سامان ختم ہو جاتا، مگر قریش کے خوف سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ ایک مرتبہ قریش نے جناب ابو طالب کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سپرد کر دیں، ہم اس کو قتل کر دیں، پھر آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے۔ جناب ابو طالب نے قصیدہ لامیہ ان کے جواب میں کہا جس میں حضرت کی بہت مدح و ثنا کی اور حضرت کی نبوت پر اپنا اعتقاد ظاہر کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ کی مدد و نصرت سے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ جب قریش نے یہ قصیدہ سنا ابو طالب کی طرف سے نا امید ہو گئے اور ابو العاص بن ربیع جو حضرت کا داماد تھا، جناب خدیجہ کے پہلے شوہر کی لڑکی جس کو بیائی ہوئی تھی، مترجم، گندم اور خرما اونٹوں پر بار کر کے لاتا اور درے کے باہر سے اونٹوں کو ہکاتا، وہ درے کے اندر داخل ہو جاتے تھے، سامان ان پر سے اتار لیا جاتا اور پھر وہ اونٹ باہر آ جاتے تھے۔ اسی لیے حضرت نے ابو العاص کے بارے میں فرمایا کہ اس نے حق دامادی کی رعایت کی۔ مختصر یہ کہ بنی ہاشم پر شدت و تکلیف کی انتہا ہو گئی اور حالت یہاں تک پہنچی کہ ان کے بچوں کے رونے اور چلانے کے سبب اکثر راتیں اہل مکہ پر جاگتے گزرتی اور وہ سو نہ سکتے تھے۔ ان میں سے اکثر اپنی اس عہد و پیمان پر پشیمان ہوتے اور چونکہ عہد نامہ لکھ چکے تھے
اس کے خلاف نہیں کر سکتے تھے۔ جب وہ صبح کو کعبے کے پاس جمع ہوتے اور ایک دوسرے کے حالات پوچھتے تو بعض ان میں سے کہتے کہ رات بھوک کے سبب بنی ہاشم کے بچوں کے رونے سے ہم کو نیند نہیں آئی، اور یہ امر بعض دشمنوں کی طعن و طنز کا باعث ہوتا اور بعض متاثر اور نادم ہوتے۔ تفسیر امام حسن عسکری میں مذکور ہے کہ جب کفار قریش نے آن حضرت پر شدت کی اور آپ نے شعیب ابی طالب میں پناہ لی تو قریش نے کچھ لوگوں شعیب کے دروازے پر پاسبانی کے لیے مقرر کیا تاکہ وہ لوگوں کو کچھ کھانے پینے کا سامان ان لوگوں تک پہنچانے سے روکیں۔ حضرت کے اصحاب بہت تنگ اور پریشان ہو کر حضرت سے آذوقہ کی کمی کی شکایت کرتے۔ حضرت دعا فرماتے تو خداوند کریم بنی اسرائیل کے منہ سلوہ سے بہتر نعمت ان کے لیے بھیجتا اور ان لوگوں میں سے جو شخص جس چیز کی آرزو اور خواہش کرتا میوے، حلوے، عمدہ کھانے اور لباس وغیرہ ان کے لیے آ جاتا۔ ان لوگوں نے درے کی تنگی کی شکایت کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ دور دور ہو جاؤ۔ وہ دور دور ہو گئے، یہاں تک کہ اس درے میں صحرا کے مانند میدان ایسا ہو گیا کہ نگاہیں اس کے کناروں تک نہیں پہنچ سکتی تھیں۔ پھر حضرت نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا اور فرمایا کہ خدا نے جو کچھ درخت، میوے، پھل، پھول اور سبزے وغیرہ تمہارے اندر پوشیدہ کر رکھا ہے، محمد اور ان کے اصحاب کے لیے باہر نکالو۔ تو وہ صحرا حضرت کے اجازت سے گلزار بن گیا جس میں بہت سی نہریں، پھلدار درخت جن میں طرح طرح کے میوے لٹکے ہوتے تھے، تر و شاداب سبزے، مختلف قسم کے دلکش و خوبصورت گل دریا میں پیدا ہو گئے کہ بادشاہان روئے زمین میں سے کسی کو میسر نہ ہوئے تھے۔ غرض اصحاب حضرت وہ پھل اور میوے کھاتے اور ان نہروں کے پانی پیتے اور شکر خدا بجا لاتے۔ جب ان کے جسم کے کپڑے میلے ہو جاتے تو حضرت سے عرض کرتے۔ حضرت فرماتے محمد اور آل طاہرہ پر درود بھیجو اور ان کپڑوں پر پھونکو اور ہاتھ پھیرو جیسے پہنے ہوئے ہیں، تو سفید اور پاکیزہ ہو جائیں گے اور تمہارے دلوں سے غم اور کدورتیں زائل ہو جائیں گی۔ وہ لوگ ایسا ہی کرتے اور ان کے کپڑے نئے اور پاکیزہ ہو جاتے اور ان کے بدنوں سے میل اور کثافت دور ہو جاتی اور ان کے دل اندو علم سے رہا ہو جاتے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ کس قدر حیرت کی بات ہے کہ ہم نے آپ پر اور آپ کی آل پر درود بھیجا تو کیوں کر ہم اور ہمارے لباس برائیوں اور کثافتوں سے پاک ہو گئے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ محمد و آل محمد پر درود بھیجنا تمہارے دلوں کو کینہ اور صفات ذمیمہ سے اور تمہارے بدنوں کو گناہوں کے لوث سے اس سے زیادہ پاک کر دیتا ہے جیسے تمہارے کپڑے صاف و پاک ہو جاتے ہیں، بلکہ تمہارے کپڑوں سے زیادہ تمہارے نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے اور نیکیوں سے زیادہ نورانی کر دیتا ہے۔ سابقہ مشہور روایتوں میں مذکور ہے کہ 4 سال اور ایک روایت کے مطابق 3 سال اور بعض روایتیں 2 سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ہمراہیوں پر اسی تکلیف و شدت میں گزرے۔ اس کے بعد حق سبحانہ تعالیٰ نے ان کے صحیفہ ملونہ پر جسے کعبے میں پوشیدہ کر رکھا تھا دیمک مسلط کر دی، جس نے سوائے خدا کے نام کے جو کچھ اس کاغذ میں تھا چاٹ ڈالا۔ جبرائیل نے اس کی اطلاع حضرت کو پہنچائی۔ حضرت نے ابو طالب سے کہا۔ حضرت ابو طالب نے یہ سن کر اپنے لباس پہنے اور مسجد الحرام کی جانب چلے۔ جب آپ مسجد میں داخل ہوئے وہاں اکابر قریش موجود تھے۔ ان لوگوں نے حضرت ابو طالب کو دیکھ کر آپس میں کہا کہ ابو طالب محمد کی حمایت سے عاجز آ گئے اور اب اس لیے آئے ہیں کہ محمد کو ہمارے سپرد کر دیں۔ جب حضرت ان کے قریب پہنچے تو وہ لوگ تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے کہ ہم سمجھ گئے کہ آپ ہم سے اتحاد و صلح کرنے آئے ہو اور اپنے بھتیجے کو اب ہمارے سپرد کر دیں گے۔ ابو طالب نے فرمایا خدا کی قسم اس واسطے نہیں آیا ہوں، لیکن میرے بھتیجے نے مجھے خبر دی اور میں جانتا ہوں کہ اس میں جھوٹ نہیں کہا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ خداوند کریم نے تمہارے ملونہ صحیفے پر جس میں تم نے ہر طرح کے ظلم و ستم پر عہد کیا ہے دیمک مسلط کر دیا، جس نے نام خدا کے سوا جو کچھ اس میں تھا صاف کر دیا اور کچھ نہیں چھوڑا ہے۔ لہٰذا اس صحیفے کو منگواؤ اور دیکھو، اگر اس کا بیان سچ ہو تو خدا سے ڈرو اور ظلم و جور اور قطع رحم سے باز آ جاؤ، اور اگر اس کی خبر غلط ثابت ہو تو میں اس کو تمہارے حوالے کر دوں گا، تم چاہے اس کو مار ڈالنا چاہے زندہ چھوڑ دینا۔ انہوں نے کہا آپ نے ہمارے ساتھ انصاف کیا اور کسی کو بھیج کر وہ عہد نامہ منگایا۔ اپنی مہریں بدستور موجود پائیں۔ جب اس کو کھولا تو اسی طرح پایا جیسے حضرت نے فرمایا تھا۔ قریش نے اپنے سروں کو جھکا لیا۔ جناب ابو طالب نے فرمایا اے قوم، خدا سے ڈرو
اور اس ظلم سے ہاتھ اٹھا لو اور شعیب میں واپس آ گئے۔ قریش کے کچھ لوگ جو پہلے سے نادم تھے، جیسے معتم بن عدی، ابو البختری بن ہشام اور زبیر بن امیہ، اٹھے اور بولے کہ ہم اس عہد نامے کے عہد و پیمان سے بیزار ہیں۔ قریش کے اکثر لوگ ان کے موافق ہو گئے اور عہد نامے کو پھاڑ ڈالا۔ ابو جہل نے ہر چند چاہا کہ وہ باقی رہیں مگر نہ بچا سکے۔ پھر بنی ہاشم شعیب سے واپس آ کر اپنے اپنے مکانوں میں قیام پذیر ہوئے۔ 2 ماہ کے بعد ابو طالب بیمار ہوئے اور آپ کے انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ حال دیکھ کر فرمایا کہ چچا جان، آپ نے بچپن میں میری تربیت فرمائی اور عالم یتیمی میں میری کفالت کی، میری جوانی میں مدد کی، خدا آپ کو میری جانب سے بہترین جزا دے۔ میں اس وقت آپ سے ایک آرزو رکھتا ہوں، اگر آپ قبول فرما لیں تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہو، اور آپ کی غرض یہ تھی کہ لوگ جان لیں کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں اور صرف حضرت کی محبت میں مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ یہ سن کر جناب ابو طالب نے کلمہ پڑھا اور اپنے اسلام کا اظہار فرمایا اور پیغمبروں کی امانتیں اور ابراہیم کی وصیتیں ان کے سپرد کی۔ معلوم ہوا کہ جناب ابو طالب حجت خدا اور اوصیاء انبیاء میں سے تھے۔ مترجم۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنازے کے ساتھ روتے ہوئے ساتھ تھے۔ فرماتے تھے، اے چچا، آپ نے صلہ رحم کیا، خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مشہور یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کی وفات نبوت کے 10ویں سال واقع ہوئی۔ آپ کی وفات کے 1 مہینے 5 روز بعد یا 3 روز بعد جناب خدیجہ نے عالم قدس کی جانب رحلت کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سخت مصیبتیں تھیں اور آپ کو سخت صدمہ پہنچا، کیونکہ وہ دونوں ذوات مقدسہ اسلام کی اشاعت میں آپ کے وزیر، معین اور مددگار تھے، اور شہادتوں اور تکلیفوں میں حضرت کے مونس و اسلام کی اشاعت میں آپ کے وزیر، معین اور مددگار تھے، اور شدتوں اور تکلیفوں میں حضرت کے مونس و غم گسار تھے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 50 کا اختتام کرتے ہیں۔ 26واں باب ہجرت مدینہ سے پہلے تک کے حالات ابھی جاری ہیں، اور پارٹ نمبر 51 میں اسی باب سے دوبارہ آغاز کریں گے۔